اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیسن میں ہم انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے جو بقیہ قاعدے 2 تھے وہ آج ہم سیکھیں گے۔ ادغام اور اقلاب، سبق نمبر 14، نون ساکن اور تنوین، ادغام اور اقلاب۔ تو ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام ملانے کو کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور را اور لام بغیر گنہ کے اور باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تو حروف یرملون یہ ہیں، یا را میم لام واو نون، یہ 6 ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں، دیکھیں یہ ان کا مجموعہ ہے، اور یہاں پر علیحدہ علیحدہ دیے ہوئے ہیں، یا را میم لام واو نون۔ اور نمبر 4 پہ جو چوتھا قاعدہ ہے اقلاب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، اونلی با، تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی چھوٹا سا میم جو اوپر دیکھتے ہیں، ابھی جو مشرق میں ہم آپ کو دکھائیں گے، تو چھوٹا سا میم لگتا ہے اوپر، تو اخفا کریں یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے، ٹھیک، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ ادغام کے ہجے اس طرح کریں جیسے من یقول، یہاں پہ دیا ہوا ہے، ہجے بھی یہاں پہ ہیں، دیکھیں میم نون یا زبر من، یا زبر یا من، یا قاف واو پیش قو من یقو، لام پیش لو من یقولو، اس طرح سے آپ نے ہجے کرنے ہیں۔ اقلاب کے ہجے اس طرح کریں جیسے من بعدی ہے، دیکھیں نون اور با کے درمیان چھوٹا سا میم ہے، آپ دیکھ لیں۔ حروف گنہ 2 ہیں، جو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا، اس سے پہلے بھی بتایا، نون مشدد اور میم مشدد۔ دیکھیں جب نون مشدد ہوتا ہے، میم مشدد ہوتا ہے، تو جہاں بھی ہوں گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، تو جہاں پر بھی یہ 2 حرف ہوں گے ان پر گنہ ہوتا ہی ہوتا ہے، جو آپ نے جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں مشق کے دوران بھی آپ نے کیا۔ تو جب ادغام میں بھی آئیں گے تو میم مشدد، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر بھی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ان کی مشق کرتے ہیں، اقلاب اور ادغام۔ دیکھیں اقلاب کی مثالیں یہاں پر ہیں، پہلے نون ساکن کے بعد پھر تنوین کے بعد، دونوں کی مشق کرائی جائے گی آپ کو۔ اقلاب، دیکھیں یہ نون ساکن کے بعد یہ با جو ہے متحرک، اس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا میم لگا ہے اور نون کی آواز میم میں بدل گئی، اسے اقلاب کہتے ہیں۔ اس کو جہاں پر یہ ہوگا وہاں قلب ہوتا ہے، یعنی پھر جو ایکو اپ ساؤنڈ ہوتی ہے وہ اخفاء شفوی کی ہوتی ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد یا میم کے بعد دوسرا میم کو مدغم کرنا ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، لیکن یہاں پہ قلب ہوتا ہے، مطلب نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے، ٹھیک، اسے اقلاب کہتے ہیں۔ میم زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، میم بعدی۔ تو ساتھ ساتھ میں دونوں قاعدے ہم ساتھ میں سیکھیں گے۔ اور دوسرا قاعدہ آپ نے سیکھنا ہے ادغام۔ جیسے ادغام کی مثال یہاں پر ہے، ادغام ہوتا ہے ملانا، مطلب ان 2 کو آپس میں ملا کر ہم گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم یا زبر مین، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، لام پیش لو، من یقولو۔ تو آپ کو بتایا تھا ہم نے را اور لام بغیر گنہ کے، باقی 4 جو ہیں یا پر بھی گنہ ہوگا، میم پر بھی گنہ ہوگا، واو پر بھی اور نون پر بھی، ٹھیک۔ من یقولو، اب دیکھیں یہاں پر یا کی مثال تھی نون ساکن کے بعد، اب یہاں پر نون ساکن کے بعد میم ہے، دیکھیں میم زیر میم، میم سا زیر مس، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی،
من مثلہ، من مثلہ۔ اسی طرح سے یہاں پر ایک ہی کلمے کے اندر دیکھیں کیسے نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے، لَيُنبَذَنَّ، لَيُنبَذَنَّ، نون مشدد پر غنہ کے ساتھ، اور آپ نے فوکس کرنا ہے اقلاب کیسے ہوتا ہے۔ اس سبق میں زیادہ تر آپ نے اقلاب کو دیکھنا ہے اور ادغام کو دیکھنا ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد چھوٹا سا میم، لام زبر لا، یا میم پیش یم، نون ساکن نہیں پڑھا جائے گا، با زبر با، ذال نون زبر زن، نون زبر ن، لَيُنبَذَنَّ مِن مِثْلِهِ۔ اب دیکھیں یہاں پر پھر نون ساکن کے بعد متحرک با، حمزہ میم زبر ام، با حمزہ زیر بی، ہا میم پیش ہم، انبئہم، حمزہ ساکن ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ حمزہ ساکن جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جہاں پر بھی ہوتا ہے، انبئہم، اس طرح سے۔ اور اب دیکھیں یہاں پر میم کے بعد را، اب غنہ نہیں ہوگا، صرف ادغام ہوگا، یعنی اس کو ملائیں گے صرف، لیکن غنہ نہیں ہوگا، میم اور را کو ملا کر غنہ نہیں کریں گے، میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، ہا میم زیر ہم، مر ربہم، مر ربہم، را پر پڑھا جائے گا لیکن غنہ نہیں ہوگا، جیسے یہاں پر کیا ہم نے، میم مر نہیں کرنا ہے، یہاں پر غنہ ہوگا یہاں نہیں، مر ربہم، مر ربہم، من مثلہ، قولا بلیغا، دیکھو قو واولین ہے، تنوین کے بعد اب دیکھیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کے بعد، جب بھی نون ساکن کے بعد پہلے آیا با متحرک، اب با متحرک تنوین کے دو زبر کی تنوین کے بعد آ رہا ہے تو چھوٹا سا میم، تنوین کی آواز میم میں بدل جائے گی، قاف واو زبر قو، لام میم دو زبر لم، با زبر با، لام یا زیر لی، غین دو زبر غن، قولا بلیغا، قولا لم، یہ ہے قلب۔ اب دیکھیں یہاں پر سراجا منیرا، یا منیرن، اس طرح سے بھی پڑھیں گے آپ وقف کی حالت میں، پھر را ہو جائے گا، تو آگے ہم وہ پڑھیں گے، وقف بالابدال میں آ جائے گا، سین زیر سی، را الف زبر را، جیم میم دو زبر جم، میم پیش مو، نون یا زیر نی، را دو زبر رن، سراجا منیرا، سراجا منیرا، یا منیرا، اس طرح سے بھی آپ پڑھیں گے، سراجا منیرا، میم مشدد غنہ کے ساتھ تنوین کے بعد یرملون کا میم، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کرام بررہ، کرا، را الف مدہ ہے، تنوین کے بعد متحرک با پھر، تو تنوین کی آواز میم میں بدل جائے گی، کرام بررہ، کاف زیر کی، را الف زبر را، میم میم دو زیر میم، با زبر با، را زبر را، را زبر را، تا دو زیر تین، کرام بررہ، دونوں را پور پڑے جائیں گے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ قاعدہ جو قلب کا ہے جسے ہم اقلاب کہتے ہیں، خالم زبر خل، قاف نون دو زیر
نون پیش نو خلق نو عین یا زیر عی دال پیش دو ہا الٹا پیش ہو خلق نعیدہ خلق نعیدہ ادغام مع الغنہ کیونکہ نون ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میم کے بعد متحرک با صم بکم میم مشدد ہے، پہلے گنہ بھی ہوگا اس کے بعد قلب ہوگا۔ دیکھیں صاد میم پیش سم میم میم دو پیش مم با کاف پیش بک میم دو پیش من صم بکمن صم بکمن اس طرح سے۔ اب دیکھیں یہاں پر محمد الرسول اللہ میم مشدد پر گنہ پھر ادغام، تنوین کے بعد دو پیش کی تنوین ہے، یہاں دو زیر اور یہاں پہ دو زبر تھا۔ میم پیش مو حمیم زبر حم میم زبر ما دال را دو پیش در را زبر را سین واو پیش سو لام لام پیش لل لام خڑا زبر لا ہا زیر ہی محمد الرسول اللہ یہاں پر اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا محمد الرسول اللہ۔ وقف کی صورت میں آپ ہا ساکن بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو فوکس تھا آج کا وہ تھا ادغام مع الغنہ اور بغیر گنہ، ادغام اور دوسرا تھا اقلاب۔ تو مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ادغام اور اقلاب کے جو دو قاعدے ہیں یہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیے ہوں گے۔ کہیں پر سمجھ نہ آئے کامنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ ہم سیپریٹ ویڈیو بنا کر بھی اپلوڈ کر دیں گے جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھیں جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، صرف را اور لام بغیر گنہ کے، باقی چار پہ گنہ ہوتا ہے۔ اور جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد متحرک با آئے تو یہ چھوٹا سا میم لگتا ہے، یہاں قلب ہوتا ہے جسے ہم اقلاب کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔